آج ہم کلام کی اقسام پڑھیں گے۔ کلام کلام کا معنی ہوتا ہے بات، یعنی جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی بات لکھتے ہیں، جیسے جملے وغیرہ لکھتے ہیں یا بولتے ہیں، کہتے ہیں، تو اسے ہم کلام کہتے ہیں۔ جیسے ابھی جو میں بول رہی ہوں، بات کر رہی ہوں، جو جملے میں بول رہی ہوں، جو آپ سن رہے ہیں، اسے ہم کلام کہیں گے۔ اگر میں ایک جملہ یہاں پر لکھ بھی دیتی ہوں کہ یہ کتاب کرن کی ہے، اگر میں یہ جملہ کہتی ہوں، لکھتی ہوں یا پڑھتی ہوں، کسی بھی صورت میں یہ جملہ موجود ہے تو ہم اس کو کلام کہیں گے۔ اب کلام کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہے کلام تام اور دوسری قسم کو ہم کہتے ہیں کلام ناقص۔ اب ان دونوں قسموں کے لیے ایک ایک اور نام بھی استعمال ہوتا ہے جو اردو گرامر میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ کلام تام کو ہم مرکب تام بھی کہتے ہیں اور کلام ناقص کو مرکب ناقص بھی کہا جاتا ہے۔ اب اردو گرامر میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن مرکب تام اور مرکب ناقص یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم آگے جب کلام کی اقسام سیکھنے لگیں گے تو ہم مرکب تام اور مرکب ناقص کی تراکیب استعمال کریں گے۔ مرکب کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں، مرکب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو کہتے ہیں۔ جب ملا کر دو یا دو سے زیادہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں یا لکھے جاتے ہیں تو ہم اسے مرکب کہتے ہیں۔ تو جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تب بھی ہم بہت سارے لفظ بولتے ہیں نا، بہت سارے الفاظ بولتے ہیں، تو اس لیے بات کو یہاں پر مرکب کہا گیا ہے اس ترکیب میں۔ تو مرکب تو ہو گئی بات یا کلام، اور تام نکلا ہے تمام سے۔ آپ تمام لکھیں لفظ اور اس میں دوسرا میم کاٹ دیں، یہ جو تے کے بعد آ رہا ہے تو یہ بن جائے گا تام۔ تو یہ تام تمام سے ہی بنا ہوا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تمام یا مکمل۔ تو مرکب تام سے کا مطلب ہوا مکمل بات، یعنی ایسی بات جو سننے سے یا پڑھنے سے مکمل سمجھ میں آ جائے، پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ جیسے ابھی میں نے ایک جملہ بولا تھا، لکھا تھا یہاں پہ، یہ کتاب کرن کی ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک مکمل جملہ ہے، ایک پورا جملہ ہے جس سے ہمیں پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے کرن کی ہے، تو ایک مکمل بات، پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایسے مکمل جملوں کو ہم مرکب تام یا کلام تام کہتے ہیں۔ اب دوسری قسم ہے کلام ناقص یا مرکب ناقص کی۔ ناقص ہم کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی خامی ہوتی ہے، کوئی عیب ہوتا ہے یا وہ ادھوری ہوتی ہے۔ ادھوری ہوتی ہے یعنی مکمل نہیں ہوتی، نامکمل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی مرکب ناقص سے مراد ایسی بات ہے یا ایسا کلام ہے جو نامکمل ہوتا ہے، جس کو سن کے بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے اگر میں اسی جملے میں اس جملے کی بجائے میں لکھتی ہوں یا کہتی ہوں کرن کی کتاب، تو یہاں پر تو ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب کرن کی ہے، لیکن یہاں پہ کرن کی کتاب کہنے سے ہمیں مکمل بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی، آج کل اس طرح کے جملے بہت بولے جاتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے میں نہیں آ رہا، میں نہیں آ رہا۔ اس سے اب ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی نا کہ کب نہیں آ رہا، گزرے ہوئے وقت میں نہیں آ رہا تھا، میں نہیں آ رہا ہوں، یا میں نہیں آ رہا ہوں گا۔ تو ہمیں کوئی بات واضح سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ہم ایسے جملے کو بھی جو مکمل جملہ نہیں ہوگا ہم اسے کلام ناقص کہیں گے یا مرکب ناقص کہیں گے۔ اب مرکب ناقص کی بھی مزید اقسام ہیں جو ہم بعد میں پڑھیں گے جب ہم مرکب ناقص کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ ابھی ہم نے مرکب تام کی مزید تفصیل پڑھنی ہے، تو سب سے پہلے ہم مرکب تام کے حصے سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے ابھی میں نے ایک جملہ یہاں پر لکھا تھا، مرکب تام کی مثال میں یہ کتاب کرن کی ہے۔ اب اس جملے کو غور سے دیکھیے، اس میں سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب، یعنی ایک کتاب کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا جا رہا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب کرن کی ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک وہ چیز جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ایک وہ چیز جو بات ہو رہی ہے۔ ایک چیز ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ایک وہ چیز ہے جو بات ہو رہی ہے،
جو بتایا جا رہا ہے، یعنی یہ کتاب جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ جو بات ہو رہی ہے. تو مرکب تام کے یہ دو حصے ہو گئے، نمبر 1 اور یہ نمبر 2. اب یہ جو نمبر 1 ہے نا حصہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کو اردو گرامر میں ہم کہتے ہیں مسند الیہ، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور یہ عام طور پہ یہ جملے کا پہلا حصہ ہی ہوتا ہے، یعنی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ جملے میں پہلے ہی آتا ہے. یہ کتاب یہاں پر مسند الیہ ہے. اب ویسے تو یہ جو ہے نا، یہ گرامر میں اس کی ایک اور پہچان بھی ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ ہم مرکب تام کے حصے پڑھ رہے ہیں تو ہم مزید تفصیل میں نہیں جائیں گے. جب ہم ترکیب نحوی کریں گے جملوں کی تب ہم سیکھیں گے باقاعدہ طور پہ کہ یہ باقی کے یہ جو لفظ لکھے ہوئے یہ گرامر میں کس طرح سے پہچانے جاتے ہیں. ابھی ہم مرکب تام کے حصے پڑھ رہے ہیں تو اس کے 2 ہی حصے ہوتے ہیں، ایک جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس کو ہم گرامر میں مسند الیہ کہتے ہیں. دوسرا حصہ ہوتا ہے کہ جو بات ہو رہی ہے، جو بات بتائی جا رہی ہے، اس حصے کو ہم گرامر کی زبان میں کہتے ہیں مسند. تو یہ تو ہو گئے مرکب تام کے حصے. اب ہم پڑھیں گے مرکب تام کی اقسام. مرکب تام کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں. پہلی قسم کہلاتی ہے جملہ خبریہ اور دوسری قسم کو ہم کہتے ہیں جملہ انشائیہ. اب دیکھیے پہلی جو قسم ہے جملہ خبریہ، جملہ تو ہو گیا ایک بات، ایک جملہ. خبریہ میں سے اگر یہ اور ہے ہٹا دیں تو پیچھے بچ گیا خبر، یعنی نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایسا جملہ جس میں کوئی خبر دی جائے اسے ہم جملہ خبریہ کہیں گے. جیسے اگر میں یہاں پر ایک جملہ لکھتی ہوں ندا بہت ذہین ہے، تو دیکھیے اس جملے میں ایک خبر دے رہی ہوں نا، ندا کے بارے میں ایک خبر دی جا رہی ہے کہ وہ بہت ذہین ہے، تو اس لیے ہم اس کو مرکب تام کی قسم جملہ خبریہ کہیں گے. اسی طرح ہم نے ابھی مرکب تام میں جو یہ مثال پڑھی ہے یہ کتاب کرن کی ہے، تو یہاں پر بھی کتاب کے بارے میں ایک خبر دی جا رہی ہے، ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کتاب کرن کی ہے، تو یہ بھی جملہ خبریہ ہی ہوگا. تو یہاں پہ میں یہ والی مثال بھی لکھ لیتی ہوں، یہ دونوں مثالیں جملہ خبریہ کی ہیں. اب جملہ انشائیہ ہم کسے کہتے ہیں؟ جملہ انشائیہ ہم کہتے ہیں ایک کسی ایسے جملے کو جس میں کوئی تاثر ہو، جس میں کوئی ایکسپریشن ہو، کوئی ایموشنز ہوں. جیسے اگر کسی جملے میں خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، غم کا اظہار کیا جا رہا ہے، کسی کو حکم دیا جا رہا ہے یعنی کوئی کام کرنے کا کہا جا رہا ہے، کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے، یا کسی کی خوشی میں اس کو مبارکباد دی جا رہی ہے، کسی کی کامیابی پہ اسے مبارکباد دی جا رہی ہے، تو اس طرح کے سارے جملے جملہ انشائیہ میں آئیں گے. جیسے ایک جملہ ہے آہا میں پھر سے جیت گئی، تو دیکھیے میں جیت گئی ہوں تو میں خوشی کا اظہار کر رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ آہا میں پھر سے جیت گئی. تو اس جملے میں خوشی کا اظہار پایا جا رہا ہے یا خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو ایسے جملے کو ہم جملہ انشائیہ کہتے ہیں. اس کی جملہ انشائیہ کی آگے بہت سی اقسام ہیں. جب ہم جملہ انشائیہ کو تفصیل سے پڑھیں گے تو ہم ان تمام اقسام کو مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے. ابھی ہم جملہ خبریہ کو مزید تفصیل سے پڑھتے ہیں. جملہ خبریہ کی 2 اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. اب پہلے ہم جملہ اسمیہ کو سمجھ لیتے ہیں. جملہ اسمیہ کا لفظ نکلا ہوا ہے یہاں پر اسم سے. ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ مرکب تام کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصے کو ہم کہتے ہیں مسند الیہ اور دوسرے حصے کو ہم کہتے ہیں مسند. مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، اور مسند ہم کہتے ہیں اس حصے کو جو بات کی جا رہی ہوتی ہے. جملہ اسمیہ مرکب تام کی ہی ایک قسم ہے نا، جملہ خبریہ مرکب تام کی ایک قسم ہے اور آگے سے اس کی ایک سب ٹائپ ہے جملہ اسمیہ. تو جملہ اسمیہ دراصل ایسا جملہ خبریہ ہوتا ہے جس میں مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوتے ہیں،
دونوں اسم ہوں گے تو ہم اسے جملہ اسمیہ کہیں گے. جیسے ابھی ہم نے ایک مثال پڑھی تھی، ندا بہت ذہین ہے. یہ جملہ خبریہ کی ایک مثال تھی. اب دیکھیے اس میں ندا کے بارے میں ایک بات کہی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت ذہین ہے. اب ندا کیا ہے؟ ندا ایک لڑکی کا نام ہے، اور نام کو ہم گرامر میں اسم کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت ذہین ہے. بہت ذہین ندا کی خوبی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خوبی کو ہم اردو گرامر میں اسم صفت کہتے ہیں. تو یہاں پہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یعنی مسند الیہ، اور جو بات ہو رہی ہے یعنی مسند، دونوں اسم ہیں. تو جب دونوں اسم ہوں گے تو اسے جملہ اسمیہ کہیں گے. اس لیے یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے. مسند الیہ بھی اسم ہے اور مسند بھی اسم ہے. اب ہم اردو گرامر میں جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو کیا کہتے ہیں؟ اگر مسند الیہ شروع میں آ رہا ہو، شروع میں یا ابتدا میں آ رہا ہے، تو ہم اس کو مبتدا کہیں گے. یعنی اگر مسند الیہ شروع میں ہے، ابتدا میں ہے، تو وہ مبتدا کہلائے گا. اور اگر مسند شروع میں آ جائے گا، اگر کسی جملے میں مسند شروع میں ہے، تو پھر وہ مبتدا کہلائے گا. مبتدا کا لفظ ابتدا سے ہی نکلا ہوا ہے نا، ابتدا سے ہی بنا ہوا ہے. اس لیے جو بھی چیز شروع میں آئے گی اس کو ہم مبتدا کہیں گے. تو یہاں پہ مبتدا ندا ہے، اسم ہے، مسند الیہ ہے، کیونکہ وہ شروع میں آ رہا ہے. اور دوسری چیز اسم صفت یعنی مسند، کیونکہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے، اس کے بارے ندا کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے، اس لیے ہم اس کو خبر کہتے ہیں. جملہ اسمیہ میں پہلا حصہ مبتدا ہے، پہلا حصہ مبتدا، دوسرا حصہ خبر ہے. اور یہ دیکھیے آخر میں لکھا ہے، جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ندا بہت ذہین ہے، یعنی موجودہ وقت کی بات ہو رہی ہے، ابھی کی بات ہو رہی ہے. اب یہ جو آخر میں جملہ اسمیہ کے آخر میں جو لفظ آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فعل ناقص. اب یہ فعل ناقص ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو بھی بات بتائی جا رہی ہے اس کا تعلق کس وقت سے ہے، یعنی یہ کس وقت میں ہوئی، گزرے ہوئے وقت میں ہوئی، موجودہ وقت میں ہو رہی ہے، یا ہوتی ہے، یا آنے والے وقت میں ہوگی. تو یہ جو فعل ناقص ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں، یہ ہمیں وقت کے متعلق بتاتا ہے، جو خبر دی جا رہی ہے وہ کس وقت میں ہے. تو اس طرح سے یہ بنے گا جملہ اسمیہ کا تیسرا حصہ. تو جملہ اسمیہ کے 3 حصے ہیں، مبتدا، خبر اور فعل ناقص. اور جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں، اس ایسے جملہ خبریہ کو جس میں مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوتے ہیں. آج ہم نے کلام کی کچھ اقسام پڑھی ہیں. اگلی ویڈیوز میں ہم کلام کی مزید اقسام سیکھیں گے.